بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 104 بخاری شریف۔ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دے تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا، تو سن لو کہ کوئی شخص کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے، پھر اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دیا جائے یا پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کسی بھی قسم کے فساد کو، قتل و غارت گری کو منع فرمایا، حرام قرار دیا، اور اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرے کہ انہوں نے بھی یہاں پہ جنگ کی تو اس کا انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت کے لیے اجازت دی تھی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی کے احکامات کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو مکہ میں ہر قسم کا فساد، قتل و غارت گری کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ رہتے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو پناہ دی جائے تو اس کو نہ دی جائے جو قتل و غارت گری، فتنہ فساد پھیلا کر، خون کر کے بھاگ کر آ کر یہاں پناہ لے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 105 ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا کیا میں نے اللہ کا حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک گواہی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے گواہی لے رہے ہیں کہ تم بتا دینا کہ میں نے ان کا اللہ کا حکم سب کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 106 میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ تو یہ تو بڑا صاف تھا، بالکل کلیئر ہے کہ بات نہ کی جائے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا اور ان کا نام استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔